بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو کوئک ریویو۔ اور آج کوئک ریویو کے اندر جو ہم ٹاپک دیکھنے لگے ہیں وہ ہے پاکستان ریزولوشن، یعنی کہ جس کو لاہور ریزولوشن یا قرارداد لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ تو چلیے کوئکلی جو ہے اس کا ریویو لیتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم پچھلے ٹاپکس کو ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو آج ہم جو ہے وہ 1940 کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور یہ 1940 کا سب سے امپورٹنٹ ایونٹ رہا۔ تو اب سب سے پہلے اگر بات کی جائے کہ بھائی جو لاہور ریزولوشن ہے یہ کیا ہے، تو قرارداد لاہور ہم یہ جانتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو جو ہے وہ ایک قرارداد پیش کی گئی لاہور کے منٹو پارک کے اندر، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ بھائی ایک آزاد ریاست جو ہے وہ بنائی جائے جو ہندوستان کے اندر ہے، جس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے لاہور ریزولوشن۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں کہ اس سے پہلے لاہور ریزولوشن سے پہلے جو ہے وہ کون سا امپورٹنٹ ایونٹ رہا، تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ 1939 کے اندر جو ہے وہ ورلڈ وار سیکنڈ سٹارٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ سب سے امپورٹنٹ ایونٹ جو چل رہا تھا وہ اس ٹائم پہ ورلڈ وار کا تھا، کیونکہ ورلڈ وار سیکنڈ 1939 میں سٹارٹ ہوئی۔ تو اس کے نتیجے کے طور پہ کیا ہے کہ جو اتحادی فوجیں تھیں، یعنی اتحادیوں میں جو سب سے پہلے نمبر پہ تھی وہ ہمیں پتہ ہے کہ حکومت برطانیہ تھی، یعنی کہ جو یو کے تھا وہ خود سب سے پہلے شامل تھا۔ تو اتحادی ہونے کی وجہ سے اب اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر آیا۔ تو جب پریشر اس کے اوپر آیا تو اب ایسے میں جو ہے وہ ہندوستان کے اندر جو اس سے پہلے حکومت چل رہی تھی، یعنی جو کانگریس کی منسٹریز بنی ہوئی تھی 1937 اور کے الیکشنز کے نتیجے میں، جو 1937 ٹو 1939 تک یہ منسٹریز رہیں، تو کانگریس نے کیا کیا تھا کہ اپنی باتیں منوانے کے لیے ورلڈ وار سیکنڈ میں برطانیہ کو پریشرائز کرنے کے لیے، اپنی باتیں منوانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ برطانیہ کے اوپر پریشر ڈالا۔ تو برطانیہ نے ان کی باتیں نہیں مانی، تو انہوں نے کیا کیا 1939 کے اندر جو ہے وہ اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ اس میں کیا ہوا کہ جب استعفیٰ دیا تو یہ جو 2.5 سال ہیں اصل میں یہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے یہ بہت ہی زیادہ مشکلات بھرے گزرے، یعنی کہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر ہم یہ مان سکتے ہیں کہ اتنے زیادہ مشکل حالات مسلمانوں کے لیے نہیں تھے جتنا کہ یہ 2 سال مسلمانوں کے لیے گزرے 1937 ٹو 1939 کہ طرح طرح کے مظالم کیے گئے جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اب ایسے میں کیا ہوا کہ اس سے پہلے تو مسلم لیگ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ وہ واحد نمائندہ جماعت ہے، واحد نمائندہ جماعت ہے، لیکن کوئی اتنا زیادہ مان نہیں رہا تھا، یا جو مسلمان تھے ہندوستان کے وہ بہت زیادہ سپورٹ نہیں کر رہے تھے۔ اب جب بہت زیادہ سپورٹ نہیں مل رہی تھی تو بہت زیادہ مشکل بھی تھی۔ اب ایسے میں کیا ہوا کہ جب کانگریسی وزارتوں نے استعفیٰ دیا، یا 2.5 سال کا رویہ جب مسلمانوں نے دیکھا کانگریس کا، تو ایسے میں جو ہے مسلمانوں کا پورا ایک رخ ہوا مسلم لیگ کی طرف ہی، کہ حقیقت میں جو مسلم لیگ ہے وہی جو ہے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، یہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو 1939 کا یعنی امپورٹنٹ ایونٹ چل رہا تھا، تو یہ پورے کا پورا جو بیک گراؤنڈ ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو لاہور ریزولوشن ہے یہ جب ہوئی تو اس میں کیا ہوا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی کہ اس میں تعداد بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ جو نمبرز تھے وہ بہت زیادہ تھے، اور نمبرز کیوں زیادہ تھے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو کانگریس اٹراسٹیز تھی، جو کانگریس کی وزارتیں مظالم تھے، اس سے مسلمان اب تنگ آ چکے تھے۔ تو جب لاہور میں جو ہے وہ سالانہ اجلاس ہوا مسلم لیگ کا، تو اس سالانہ اجلاس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوا کہ بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں نے شرکت کی، تقریباً یعنی کہ کوئی 1 لاکھ کے قریب جو ہے مسلمان اس میں شامل ہوئے۔ تو یہ 22 اور 23 مارچ کو جو ہے منعقد ہوا منٹو پارک لاہور کے اندر، یا اقبال پارک بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ منعقد ہوا تو اتنی بڑی تعداد میں جب وہاں پہ مسلمان موجود تھے، تو قائد اعظم جو ہیں انہوں نے کیا کیا جی، قائد اعظم نے وہاں پہ اپنی ایک سپیچ دی، اور اس سپیچ کے اندر قائد اعظم نے کیا واضح کیا؟ قائد اعظم نے 2 باتوں کو واضح کیا۔ ایک یہ کہ مسلمان جو ہیں، مسلمان ہر لحاظ سے ایک جداگانہ قوم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سب سے امپورٹنٹ چیز انہوں نے بیان کی کہ بھئی مسلمانوں کا جو سوشل سسٹم ہے وہ آپ سے مختلف ہے، ہندوؤں سے جو ہے وہ مختلف ہے سوشل سسٹم۔ مسلمانوں کا اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، کھانا پینا، ہر چیز، کسٹم اینڈ کلچر، ویلیوز، ہر چیز جو ہے وہ مختلف ہے ہندوؤں سے، تو یہ ایک ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے۔ اور دوسرا انہوں نے کیا مطالبہ کیا کہ بھائی جو شمال مشرقی ہیں، شمال مشرقی یا شمال مغربی جو علاقے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نارتھ ویسٹرن اور نارتھ ایسٹرن جو علاقے ہیں، ان علاقوں کو کیا کیا جائے جی، ان علاقوں کو آزاد جو ہے وہ کیا جائے، اور آزاد کر کے ان کو اپنا آئین بنانے کی اجازت دی جائے۔ یعنی پاکستان کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن یہ قائد اعظم کا مطالبہ تھا، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ جو ہے یہ مطالبہ کیا گیا۔ اور اس میں جو بہت زیادہ پیش تھے، یعنی کہ جو یہ ریزولوشن پیش کی وہ کس نے پیش کی؟ چودھری فضل الحق نے پیش کی، جو کہ وزیر اعلیٰ بنگال تھے اس ٹائم پہ،
ٹھیک ہے، انہیں شیر بنگال بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے یہ ریزولوشن اس ٹائم پہ پیش کی کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ وطن چاہیے جس کے اندر مسلمان الگ ہوں اور ہندو الگ ہوں۔ تو یہ ریزولوشن پیش کی گئی اور اس کو بہت بڑی تعداد میں جتنے بھی وہاں مسلمان لیڈران موجود تھے یا جتنے بھی لوگ تھے تائید کنندگان، ان سب نے مانا کہ ہاں بھائی ایسا ہی ہے کہ اب ہمیں ہندوستان کے اندر جو ہے وہ آزاد ریاست چاہیے۔ تو اگر ہم اس کے رزلٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے اگر اس کا رزلٹ بات کریں کہ بھائی کانگریس جو ہے، کانگریس نے اس کے اوپر کیا ری ایکشن دیا؟ کانگریس نے اس کو کہا کہ بھئی یہ تو ہندوستان کی تقسیم کی بات ہے، کہ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے وہ ایک ماں کے اوپر جو ہے دو بھائیوں کا جھگڑا ہو تو وہ اس کو جو ہے وہ تقسیم کرنے کی بات کریں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بہت زیادہ سخت ری ایکشن دیا۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں مسلمانوں کی ریئیکشن کی تو مسلمان بہت زیادہ خوش تھے، سوائے علماء ہند کے جو ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو علماء ہند تھے انہوں نے اس کی تائید نہیں کی، انہوں نے مخالفت کی، باقی تمام کے تمام نے جو ہے ان کی تائید کی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں انگریزوں کی تو انگریزوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ توجہ ہی نہیں دی۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ایونٹ ہے، ہو رہا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، ہوتا رہے، تو انہوں نے اس پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دی۔ لیکن اس کے بعد جو ہندو اخبارات تھے، خاص کر کے ان کی بات کی جائے تو ہندو اخبارات نے کیا کیا جی؟ ہندو اخبارات نے اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے اسے پاکستان کے ریزولوشن کا نام دیا اور بعد میں پھر قائد اعظم نے جو ہے وہ وہی نام جو ہے قائد اعظم نے پاکستان کا اڈاپٹ کیا، کیونکہ پاکستان کا جو نام ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ 1933 کے اندر جو ہے وہ چودھری رحمت علی جو ہے وہ دے چکے تھے تمام کے تمام جو مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے تھے ان کے پہلے پہلے حروف کو ملا کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوا جی؟ یہ لاہور ریزولوشن تھی، یعنی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ ورلڈ وار سیکنڈ چلی، اس کے انجے کے طور پہ کانگریس منسٹریز نے ریزائن کیا، مسلمانوں کی بری حالت تھی، ایسے میں ریزولوشن ہوئی، بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ مسلمان اس میں شامل ہوئے۔ چولی فضل الحق نے جو ہے انہوں نے ایک ریزولوشن پیش کی جس میں مشرقی اور مغربی جو ہے مسلمانوں کے علاقے تھے ان کو آزاد ریاست بنانے کا مطالبہ کیا، اور قائد اعظم نے بتایا مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کے بارے میں، ان کے سوشل اور کسٹمز کے بارے میں، اور ایسے میں اس کا رزلٹ کیا آیا کہ بھئی کانگریس نے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی، مسلمان اس کے اوپر بہت زیادہ خوش تھے سوائے علماء ہند کے، اور انگریز جو انہوں نے توجہ نہیں دی، ہندو اخبارات نے اسے پاکستان کا نام دیا، اور بعد میں قائد اعظم نے پاکستان کا نام ہی جو ہے اس کے لیے آگے لے کے چلے، اور جو پاکستان کا نام ہے 1933 کے اندر چودھری رحمت علی سے پہلے دے چکے تھے۔ یہ ہے لاہور ریزولوشن۔